ایرانی وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ صبح 4 بجے تک آپریشنز کو کامیابی سے مکمل کیا۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا کہنا تھا کہ اسرائیلی جارحیت کے خلاف ہماری افواج کی کارروائیاں صبح 4 بجے تک جاری رہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی قوم اپنی افواج کی قربانیوں پر فخر کرتی ہے۔ ہماری افواج ہر حملے کو جواب دینے کے لیے خون کے آخری قطرے تک تیار ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ دشمن کے حملوں کا جواب دینے کے لیے افواج آخری حملے تک سرگرم رہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران اور اسرائیل میں سیز فائر کے باقاعدہ آغاز کے بعد نیا بیان جاری کر دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سماجی ویب سائٹ پر پیغام میں لکھا کہ دنیا اور مشرق وسطی حقیقی فاتح ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سماجی ویب سائٹ پر لکھا کہ دنیا اور مشرق وسطی حقیقی فتح ہے۔ اسرائیل اور ایران میرے پاس آئے، دونوں نے امن کی بات کی۔ امریکی صدر نے کہا کہ یہ وقت امن قائم کرنے کا ہے۔ دونوں قومیں مستقبل میں زبردست محبت، امن، خوشحالی دیکھیں گی۔ ان کے پاس حاصل کرنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیغام میں مزید لکھا کہ اسرائیل ایران کا مستقبل لامحدود عظیم وعدوں سے بھرا ہوا ہے۔ خدا اسرائیل اور ایران دونوں کو برکت دے۔ اس رابطے سے قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے قطر کے امیر کو ٹیلی فون کیا اور انہیں بتایا کہ اسرائیل جنگ بندی پر راضی ہو چکا ہے اور انہوں نے تہران کو کال کرنے کے لیے دوحہ سے مدد طلب کی تھی۔ ایران اسرائیل جنگ بندی، عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں تیزی سے نیچے آنے لگی۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی اعلان کے بعد عالمی منڈی میں خام تیل بیرنٹ کی قیمت مزید 3.71% گر گئی، جس کے بعد خام تیل کی قیمت $68.83 فی بیرل پر آ گئی۔ رپورٹ کے مطابق عالمی منڈی میں WTI خام تیل کی قیمت مزید 3.88% کم ہو کر $65.85 فی بیرل پر آ گئی۔ واضح رہے کہ اب سے چند گھنٹوں قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کا اعلان کیا گیا تھا۔ پاکستان وقت کے مطابق ایران نے صبح 9 بجے سے جنگ بندی پر عمل درآمد شروع کر دیا اور اسرائیل نے بھی اپنی فضائی حدود کھول دی۔ اس کے علاوہ امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے فریقین سے جنگ بندی کی خلاف ورزی نہ کرنے کی اپیل بھی کی گئی۔ PTI کا خلیجی ممالک کے لیے فضائی آپریشن بحال۔ PIA نے پاکستان سے قطر، بحرین، کویت اور دبئی کا فضائی آپریشن بحال کر دیا۔ پروازوں کے شیڈول کی منسوخی کا فیصلہ خلیجی ممالک میں جنگی صورتحال کے باعث کیا گیا تھا، تاہم حالات معمول پر آنے کے بعد PIA کی پروازیں دوبارہ شروع کر دی گئیں۔ ترجمان PIA کے مطابق مسافروں سے گزارش ہے کہ اپنی پروازوں سے متعلق بروقت معلومات PIA کال سینٹر سے حاصل کریں۔ PIA کے ریزولیوشن محکمے نے مسافروں کی بکنگ کو دوسری پروازوں پر منتقل کا کام شروع کر دیا۔ منسوخی سے ہونے والی زحمت کے لیے معذرت خواہ ہیں، مگر مسافروں کی حفاظت تمام امور پر مقدم ہے۔ آپریشن بحال ہونے کے بعد پروازیں 4 سے 13 گھنٹے تاخیر کا شکار ہیں۔ کراچی، لاہور اور اسلام آباد سمیت مختلف ایئرپورٹس کی 55 پروازوں میں تاخیر دیکھی جا رہی ہے، جبکہ غیر ملکی ایئر لائن کی کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، سیالکوٹ کی 14 پروازیں بھی شامل ہیں۔ 26 نومبر احتجاج۔ عدالت نے پولیس کو PTI رہنماؤں کی گرفتاری سے روک دیا۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت میں 26 نومبر کے احتجاج سے متعلق درج مقدمات میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی مجموعی طور پر 229 ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ ڈیوٹی جج طاہر عباس سپرا نے جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین کی عدم دستیابی کے باعث ان درخواستوں پر بطور ڈیوٹی جج سماعت کی۔ عدالت نے PTI رہنماؤں کی عبوری ضمانتوں میں 22 جولائی تک توسیع کرتے ہوئے پولیس کو اس تاریخ تک ان رہنماؤں کی گرفتاری سے روک دیا۔ عدالت نے فریقین کے وکلاء کو ہدایت کی کہ اگلی سماعت پر دلائل دیں، جبکہ تمام ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواستوں پر مزید سماعت 22 جولائی تک ملتوی کر دی گئی۔ PTI رہنما بشرا بی بی، عمر ایوب، شہریار افریدی اور ایمان وسیم کی جانب سے حاضری سے استثناء کی درخواستیں دائر کی گئیں، جبکہ سمابیہ طاہر، زرتاج گل، مشال یوسف زئی، سلمان اکرم راجہ، راجہ بشارت، عمیر نیازی، شیر علی ارباب، شہرام ترکئی، علی بخاری، روف حسن، نعیم پنجوتا، عالیہ حمزہ، داوڑ خان، فضل محمد خان سمیت دیگر عدالت میں پیش ہوئے۔ علاوہ ازیں PTI کے MNA عبداللطیف چترالی کی ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست عدالت نے خارج کر دی۔ عدالت نے قرار دیا کہ عبداللطیف چترالی 9 مئی کے مقدمے میں سزا یافتہ ہیں اور اب تک سرنڈر نہیں کیا، لہٰذا قانون سے مفرور شخص کو ریلیف نہیں دیا جا سکتا۔ گدادو میں محرم الحرام
1447 ہجری کے سلسلے میں اعلیٰ سطح اجلاس منعقد، پولیس کی شرکت، ڈپٹی کمشنر دادو سعید مرتضیٰ علی شاہ کی زیر صدارت۔ محرم الحرام 1447 ہجری کے انتظامات کے حوالے سے اہم اجلاس آج ڈسٹرکٹ کونسل ہال دادو میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں ضلع بھر کے مختلف سرکاری محکموں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے افسران سمیت مقامی نمائندگان، امن کمیٹیز، مختلف مکاتب فکر کے مذہبی جماعتوں کے رہنماؤں اور علماء کرام نے شرکت کی۔ پولیس کی جانب سے سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس دادو کیپٹن ریٹائرڈ امیر سعود مکسی انچارج آئی جی کے ہمراہ اجلاس میں شرکت کی اور امن و امان کی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے وزیر اقتصادیات ڈاکٹر مصدق مسعود ملک کی ملاقات میں ڈاکٹر مسعود مصدق ملک نے وزیر اعظم کو پاکستان کی طرف سے بھیجے گئے وفد سے ملاقات کے لیے بریفنگ دی۔ وزیر اعظم کا وفد کی جانب سے گزشتہ روز ہندوستانی بلا جواز عسکری و آبی جارحیت کو دنیا کے بے نقاب اور امریکہ کے لیے ایک ثابت قدمی پر بلاول بھٹو زرداری کی وفد کے دیگر ارکان کو خراج تحسین پیش کیا۔ ملاقات میں وزارت ماحولیات کے تحت حکومت کی ماحولیاتی تبدیلیوں کے مضر اثرات سے بچاؤ کے لیے اقدامات پہ بات چیت بھی کی گئی۔ ایک ٹریفک حادثے میں شہید ہونے والے ریسکیو اہلکار عارف اور اس کے بیٹے کی نماز جنازہ میں ریسکیو کی ٹیم اور اہل علاقہ کی ٹیم، سیاسی سماجی ادارے اور عوام نے بھاری تعداد میں نماز جنازہ میں شرکت کی۔ مرحومین کو نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد ریسکیو اہلکار کو سلامی بھی دی گئی۔ لوگوں کی زندگیاں بچانے والا ریسکیو اہلکار اپنے معصوم بچے کے ساتھ موٹر سائیکل پر سوار تھا۔ تیز رفتار بے قابو ڈالے نے موٹر سائیکل سوار ریسکیو اہلکار عارف اور اس کے 3 سالہ بیٹے کو ہٹ کیا، جس سے باپ اور معصوم بیٹا زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے باپ بیٹا دونوں شہید ہو گئے۔